السلام علیکم ناظرین، بات سے بات میں بلال نقیب کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے الیکشنز، جمہوریت اور استحکام پاکستان، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب وجاہت مسعود صاحب۔ آپ ہم سب نیوز ویب سائٹ کے مدیر اعلیٰ ہیں۔ وجاہت صاحب یونیورسٹی آف لیڈز سے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاء میں LLM کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد تعلیم، انسانی حقوق اور صحافت کے شعبوں سے منسلک ہو گئے۔ آپ نے ڈیموکریٹک کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا، جس کے سربراہ کی حیثیت سے آپ 11 سال تک اس کی سمت کاری اور رہنمائی کرتے رہے۔ 2016 میں آپ کو بطور صحافی جمہوریت کو فروغ دینے کی خدمات کی پیش نظر صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی عطا کیا گیا۔ آپ کی متعدد تصانیف شائع ہو چکی ہیں، جن میں سے ایک کتاب محاصرے کا روز نامچہ کے نام سے چھپ چکی ہے، جو کہ آپ کے منتخب کالموں کا مجموعہ ہے۔ السلام علیکم وجاہت صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی السلام علیکم، سب ٹھیک ہے جناب۔ وجاہت صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کا اس وقت ہم سب نیوز ویب سائٹ جو بہت ہی پاپولر ہے، میں اس سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ یہ کس ویژن اور کی عکاسی کرتا ہے، اور آپ کا اس کے ذریعے کیا مشن آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ بلال بھائی، ہم اس پہ جو ہے وہ پچھلے 5 برس سے کام کر رہے ہیں، اور جو ویژن ہے وہ بہت سادہ ہے، ڈیموکریٹک ویژن، انکلوسیو۔ اس کا نام ہی ہم سب رکھا کہ ہم پاکستان کے اندر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی سیاسی موقف ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ آواز ملنی چاہیے، اسے موقع ملنا چاہیے۔ اچھا وجاہت صاحب، آج کا بنیادی سوال تو صرف ایک ہی ہوگا کہ پاکستان میں الیکشنز کا جمہوریت کے استحکام میں کیا کردار رہا ہے۔ تو میں 1977 سے لے کر اب تک 2018 تک جتنے بھی قومی اسمبلی کے الیکشنز ہیں، ان کا خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر آپ سے ہر الیکشن پہ درخواست دوں گا کہ بتائیے کہ اس نے پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط کیا یا کمزور کیا، یا اس کے کوئی اور طرح کے دورست نتائج مثبت یا منفی اس کے اوپر مرتب ہوئے۔ تو میں آغاز کروں گا 1977 کے الیکشنز کے حوالے سے۔ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت کے طور پر ابھری تھی۔ جو ٹوٹل جو ووٹ رجسٹرڈ تھے وہ 3 کروڑ 8-9 لاکھ کے لگ بھگ تھے، اور 55% لوگوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا تھا۔ 200 سیٹس پہ یہ الیکشن منعقد ہوئے تھے، اور پیپلز پارٹی نے 77% سیٹس پہ کامیابی حاصل کی تھی، اور اس کے مد مقابل جو پاکستان قومی اتحاد تھا اس کے حصے میں 36 سیٹس آئی تھیں اور کچھ آزاد سیٹیں تھیں۔ اور لیکن اس کے نتیجے میں ایک مارشل لا کا آغاز ہو گیا بجائے کہ جمہوری سفر کا آغاز ہوتا۔ تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ الیکشن کی ناکامی صرف مارشل لا کا ہی ایک وہ سامنا اس کو کرنا پڑا اس ناکامی کو، یا اس کے کوئی دورست نتائج پاکستان کے مستقبل پر بھی مرتب ہوئے؟ بلال صاحب، اتفاق سے ہماری جو نسل ہے اس کے لیے یہ پہلا انتخابی تجربہ تھا، کیونکہ 70 والے اس میں تو ہم لوگ جو ہے وہ بہت ہی کم عمر تھے، تو ہمیں کچھ زیادہ اس کے بارے میں اندازہ نہیں ہے۔ میری رائے ایک پاکستان کی تاریخ کے طالب علم کے طور پہ یہ ہے کہ 77 کے انتخابات کو ہمیں اس 5.5 سالہ جو اقتدار تھا پیپلز پارٹی کا، جو 20 دسمبر 1971 سے شروع ہوا تھا، اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی تھی پیپلز پارٹی پہ کہ وہ ٹرنکیٹڈ پاکستان، جو قائد اعظم کا پاکستان تھا وہ تو نہیں رہا تھا، تو ایک نیا پاکستان جو ہے اسے جو ہے وہ جمہوری راستے پہ، جمہوری اقدار پہ اور جمہوری روایات پہ جو ہے وہ لے آئے۔ انفارچونیٹلی اپوزیشن اور گورننگ جو ٹریجری بینچز تھے، جو حکمران جماعت تھی پیپلز پارٹی، دونوں یکساں طور پہ اس میں ناکام ہوئے۔ اور اب جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ قوتیں جو پاکستان کو 16 دسمبر 1971 تک لے کے آئی تھی، they were all the time playing their games, and politicians of all hue and color، تمام جو شیڈز تھے پولیٹیکل کلاس کے، وہ ٹریپ ہوئے۔ بھٹو صاحب بھی ٹریپ ہوئے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انتخابات ایسے تھے
جس میں بھٹو صاحب کی پارٹی کی جو اکثریت یا اس کی جو مقبولیت ہے وہ کبھی بھی وہ کوئی متنازع نہیں تھی. اس پہ بہت سب لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ حاصل کریں گے. لیکن اب ہوا کیا؟ ایک تو خالد خل نے جو لاڑکانہ میں کیا جان عباسی کے ساتھ، وہ ایک ایسا بے معنی اننیسیسری غیر ضروری غیر جمہوری اقدام تھا، اور بھٹو صاحب کو اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ انہیں ٹریپ کیا جا رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی اللہ کے فضل سے جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. تو اچھے خاصے انتخابات کا تو کریڈیبلٹی خراب ہو گئی نا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ بے شک بہت بڑے بڑے کارنامے تھے بھٹو صاحب کی حکومت کے. وہ پہلی دفعہ ووٹوں سے آنے والی حکومت تھی، جیسے بھی وہ حالات میں آئی. انہوں نے پاکستان کا دستور دیا، انہوں نے پاکستان کے لوگوں کا اعتماد بحال کیا اپنی ریاست پہ دوبارہ سے. اور یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ ہماری بنائی ہوئی حکومت ہے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. جو 73 میں ہمیں دستور ملا، وہ اس میں ہماری پولیٹیکل کلاس کا بڑا تدبر تھا. لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کھیل ہو رہا تھا، جو بھلے آپ اس کو کہہ لیجئے کہ 73 فروری میں بلوچستان میں شروع ہو گیا تھا، یا سندھ میں لسانی فسادات میں شروع ہو گیا تھا، یا 23 مارچ 73 کو جو لیاقت باغ پنڈی میں ہوا، یا جو کچھ جو ہے وہ حلقہ نمبر 6 میں لاہور میں ہوا، تاج پورہ والے میں. تو میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارا جو جمہوری سفر تھا اس پہ دھبے پڑنا شروع ہو گئے تھے. اور میں اب یعنی اپنے ضمیر کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے خیال میں اس میں سیاستدانوں کی کوتاہی یہ تھی کہ وہ شرح صدر کے ساتھ جمہوری اقدار کو قبول نہیں کر رہے تھے. مثلا میں 3 نام لیے دیتا ہوں. جب مذاکرات ہوتے بھٹو صاحب کے ساتھ انتخابات پہ، شہرباز مزاری صاحب، محترمہ نسیم علی خان صاحبہ اور محترم اصغر خان صاحب، یہ 3 وہ لوگ تھے جن کے بارے میں پھر بعد میں ہر شخص نے کہا کہ بھائی یہ چاہتے تھے کہ مختصر عرصے کے لیے فوج آ کے انتخابات کرا دے. فوج مختصر عرصے کے لیے نہیں آیا کرتی، اور وہ اگر اسے آ کے انتخابات ہی کروانا ہے تو وہ یہ سارا یہ کھٹراگی کیوں شروع کرے گی. تو یہ بہت بنیادی غلطیاں تھیں. اس میں غلطیاں جو ہے وہ حکمران جماعت سے بھی ہوئی تھیں ان انتخابات سے، جو کہ ہمارے لیے نئے پاکستان میں جو 71 کے بعد وجود میں آیا تھا پہلے انتخابات تھے. ہمیں مضبوط ہونا چاہیے تھا اور ہمارا انتخابی عمل پہ اعتماد بڑھنا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی اس کو جو ہے وہ نظام مصطفیٰ کا عجیب و غریب بات ہے، وہ آج بھی مسجد شہداء کے باہر 13 مارچ کو جو اصغر خان صاحب گلے میں قرآن شریف ڈال کے آئے کہ ہم نظام مصطفیٰ کے لیے باہر نکلے. اصغر خان صاحب تو نون سیکولر آدمی تھے. بالکل پاکستان کے لوگوں کو کس راستے پہ لگایا گیا اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ضیاء الحق صاحب نے جو کچھ کیا، میں آئی ایم کلیئر کہ وہ کوئی کمپلشن کا معاملہ نہیں تھا. اٹ واز بائی ڈیزائن. It was by design that Zia ul Haq and his colleague took over پاکستان. انہوں نے پاکستان کو آکوپائی کیا اور اس میں بدقسمتی سے ہماری عدلیہ کا، ہماری لارجر پولیٹیکل کلاس کا، ہمارے اربن ایجوکیٹڈ کلاس کا بڑا ایسا کوئی قابل رشک کردار نہیں تھا. اور اس کے نتیجے میں ہمیں 11 برس کی آمریت، ہمارے ہزاروں سیاسی کارکنوں پہ ظلم، تشدد، قید، کوڑے، عقوبتیں، قلعے، اذیتیں، اور ہمیں جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے افغانستان کی جنگ میں الجھایا. جی اچھا، اس میں وجاہت صاحب جو 1985 کے الیکشن ابھی آپ ان پہ بھی بات کر رہے تھے، یہ نان پارٹی بیسس پہ ہوئے پاکستان میں، یہ پہلے الیکشن تھے اور اس میں بھی کوئی 207 سیٹوں پہ ڈائریکٹ الیکشن ہوئے. 53% ووٹرز نے اپنی رائے دی اور 207 انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں انہوں نے آ کر اسمبلی میں شرکت کی. اور ایک ماشاء اللہ دور میں غیر جماعتی بنیادوں پہ یہ قائم ہونے والی اسمبلی بھی اپنی مدت کو پورا نہ کر سکی اور 3 سال میں اس کو بھی ختم کر دیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو غیر جماعتی بنیاد پہ جو الیکشن ہوئے تھے، انہوں نے کس طرح کے سیاستدانوں کی ایک نئی کھیپ تیار کی جو بعد میں آنے والے سیاسی مستقبل پر اثر انداز ہوتے؟
1979 اور اس کے بعد جو 83-84 میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے ان میں جو کھیپ سامنے آئی تھی سیاستدانوں کی، وہ بنیادی طور پہ بلدیاتی سوچ رکھنے والے لوگ. اچھا، بلدیاتی سوچ کہ میں ڈیروگیٹری یا پیجوریٹو سینس میں نہیں کہہ رہا، کوئی تحقیر سے نہیں کہہ رہا. بلدیاتی جو سیاست ہے اور جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ جمہوریت کا بالکل انیلینیبل لا ينفک حصہ ہے، ناگزیر حصہ ہے. قومی، صوبائی اور مقامی جو سیاست ہے یہ مل کے گرڈ بنتا ہے جمہوریت کا. لیکن جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ 85 کے انتخابات میں آنے والوں کی بلدیاتی سوچ تھی، تو اس کا رشتہ ملتا ہے ہمارے نوآبادیاتی پس منظر سے. جب انگریز بہادر خارجہ پالیسی، خزانہ، ٹیکس، جنگ اور امن کے معاملات خود طے کرتا تھا، اور جو مقامی لوگ تھے ان کو وہ جالیاں لگانے کا، نالیوں پہ چونا چھڑکنے کا کام، گلیوں میں اینٹیں لگوانے کا کام، تو یہ دیا جائے. یہ بنیادی فنڈامنٹل ڈیسیشن میکنگ نہیں ہے، اور اس کا یہ عوام کی پوری جو ہے وہ نمائندگی یا عوام کی جو حکمرانی ہے اس کا یہ نام نہیں ہے. تو ضیاء الحق صاحب اس کانسیپٹ کو ریجوینیٹ کر رہے تھے، ریوائیو کر رہے تھے، اس کا احیاء کر رہے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ کس بنیاد پہ انتخاب لڑ رہے تھے؟ فرقے پہ یا ذات پات پہ یا پرسنل پیسے پہ، کلاؤٹ پہ. اور مزے کی بات میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ جماعتوں کے امیدواروں کی جو ایفیلیشن ہے 1985 کے انتخابات میں وہ ڈھکی چھپی نہیں تھی. جماعت اسلامی حصہ لے رہی تھی، مسلم لیگ حصہ لے رہی تھی، لیکن وہ فار دا سیک آف پریٹینس کہہ رہے تھے کہ ہم غیر جماعتی ہیں. یہ اصل مقصد یہ تھا کہ وہ ان جماعتوں کو جو حکومت کی صحیح معنوں میں مخالف تھی، حکومت کی کیا مخالف تھی؟ آمریت کی مخالف تھی، انہیں باہر کرنا تھا. ضیاء الحق سیاست کو غیر سیاسی کرنا چاہتے تھے. ہم آج بھی اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں. دوسرا، انہوں نے جن کا کام قانون سازی تھا انہیں ترقیاتی فنڈ کے نام پہ ٹریپ کیا کہ وہ بدعنوانی اور یہ جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں یہ لا میکرز کا یہ کام نہیں ہے، یہ لیجسلیٹرز کا کام نہیں ہے. اس پہ ان کی سفارشوں پہ اور جو اقربا پروری کے اور جو بدعنوانی تو بھائی 5 جولائی 1977 کو شروع ہو گئی تھی، چونکہ آمریت ایک مستقل لمحہ بلمحہ جاری رہنے والی بدعنوانی ہے، وہ قوم کے حق پہ ڈاکہ ہے، تو وہ تو جاری تھی. اس کو ری انفورس کرنے کے لیے وہ لائے تھے، اور سب جو ہے وہ اس میں بالکل واضح تھا. ضیاء الحق منہ سے کہتے تھے کہ یہ انتقال اقتدار نہیں ہے، اشتراک اقتدار ہے. تو بھائی اشتراک اقتدار مطلب یہ کہ ایک طرف تو عوام ہو گئے، تو پھر دوسرا فریق کون ہے؟ وہ آمریت خود ہوئی. تو آمریت اور عوام کا جو سمبند تھا وہ کیسے چل سکتا تھا؟ آئی وڈ گیو گریٹ کریڈٹ ٹو جنٹلمین محمد خان جنیجو. وہ جس طرح سے آئے تھے، جیسے ان کو منتخب کیا گیا تھا، وہ بہت ہی نیبولس، ڈارک اور بہت ہی ناقابل رشک حالات تھے. لیکن آئی بلیو کہ جب کبھی پاکستان کی وہ تاریخ لکھی جائے گی جس میں ہم تعصب سے اوپر اٹھ کے اپنے سیاستدانوں کو ریٹ کریں گے، تو آئی وڈ سے کہ محمد خان جنیجو نے بہت خوبصورت کردار ادا کیا. رائٹ فرام ڈے ون ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو کنفرنٹ ڈکٹیٹر اینڈ ہز کرونیز فرام اے پوزیشن آف ڈس ایڈوانٹیج، اور وہ وہاں تک لے آئے کہ جنیوا اکارڈ اور اوجڈی کیمپ والی رپورٹ کہ ضیاء الحق صاحب کو جو ہے وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے. ہمارے لیے اس میں سبق یہ تھا کہ اگر سیاستدان چاہیں بھی تو وہ اشتراک اقتدار میں نہیں چل سکتے. اگر محمد خان جنیجو جیسا مرنجا مرنج اور شریف آدمی اور جنٹلمین، جس بیچارے کا پرسنل کلاؤٹ نہیں تھا پولیٹیکل، اس کی کوئی لابی نہیں تھی، اس کا پنجاب میں، سرحد میں، بلوچستان میں وہ کوئی ایسا شخص بھی نہیں تھا جو پولیٹیکل جو ہے نا عصبیت پیدا کر سکے، وہ بھی اگر قبول نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ جو مکس وہ ہے نمونہ کہ جمہوریت بھی ہو اور اس میں فیصلہ سازی کے جو بڑے بڑے خطے ہیں وہ نو گو ایریاز ہوں، یہ نہیں چل سکتے. دس واز دا لیسن وی لرن فرام 1985. اچھا سر، اس کے بعد الیکشن 1988 میں منعقد ہوئے اور پیپلز پارٹی
واپس اقتدار میں آئی، محترمہ نے ایک 46% سیٹس کے ساتھ وہاں پہ قومی اسمبلی میں اقتدار کا آغاز کیا، لیکن بدقسمتی سے یہ بھی اپنے 2 سال سے زیادہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کر سکی، اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ تھا کہ ایک طویل جدوجہد کے بعد جب پارٹی اقتدار میں آئی تو وہ اس کو برقرار نہ رکھ سکی۔ تو یہ الیکشن کیوں اتنے مؤثر ثابت نہیں ہوئے، اور اس میں پھر کس طرح کی سیاست جو ہے اس نے جنم لیا؟ یہ جو انتخابات تھے 88 کے، یہ ایک حادثے کے نتیجے میں رونما ہوئے، منعقد ہوئے، کیونکہ حادثہ یا سازش جو بھی کہیے، اب اس پہ ہم کیا رائے دیں، ہمیں تو پاکستان کے رہنے والوں کو علم تو ہے کہ یہ کوئی ایم آر ڈی کی موومنٹ تو نہیں تھی جس نے ضیاء الحق کا جہاز اڑا دیا تھا۔ ضیاء صاحب کو جو ہے وہ غیر جماعتی انتخابات کا اعلان کر چکے تھے اور فرما چکے تھے کہ مجھے اگر موقع ملے گا تو میں اگلے 5 انتخابات بھی غیر جماعتی کرواؤں گا۔ بڑے اچھے عزائم تھے ان کے۔ وہ ایک جہاز کا حادثہ ہوا، اس کے بعد ہماری عدلیہ نے، جیسا کہ ہماری عدلیہ کا شعار رہا ہے، اس کی روایت رہی ہے، انہوں نے ایک طرف تو جو صاحب کی حکومت کے ڈسمسل کو غیر آئینی قرار دیا، دوسری طرف کہا کہ وہ ریسٹور نہیں ہوگی، نئے انتخابات ہوں۔ یہ عجیب بات ہی، بعد میں آپ کو معلوم نہیں ہوگا، وسیم سجاد صاحب نے یہ بتایا کہ انہوں نے اسلم بیگ صاحب کا پیغام جو ہے وہ جوڈیشری کو، ایپکس کورٹ کو پہنچایا تھا، اور ایپکس کورٹ نے جب بلایا اسلم بیگ صاحب تو انہوں نے کہا ہاں جی پہنچایا تھا۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ ہمارے ملک میں وہ جو 88 والے انتخابات ہیں وہ کس ماحول، لوگ بہت انرجیٹک تھے، لوگ بہت الیکٹریفائڈ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ جو 11 سال کا ان کی توہین کی گئی ہے، اور جس طرح سے پاکستان کو کچلا گیا ہے، اور جیسے ہمارا جو تمدنی، سیاسی، معاشی جو ہمارا امکان ہے اس کو روندا گیا ہے، اس پہ وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کریں۔ لیکن بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، غلام اسحاق خان صاحب، فوج اور ہماری صحافت کا بڑا حصہ، میجر پورشن، وہ پیپلز پارٹی کی مخالفت ہی میں نرچر ہوا تھا، ڈیولپ ہوا تھا، گرو ہوا تھا، تو ان کی مخالفت، مخاصمت بالکل واضح تھی۔ یہ سیٹیں جو پیپلز پارٹی کو ملی 94، یہ فیئر نہیں تھی، انتخابات میں انجینئرنگ ہوئی تھی، اور خاص طور پہ جب یہ انتخابات کا نتیجہ سامنے آیا کہ پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئی، تو اس کے بعد کے جو 3 دن تھے، چونکہ 3 دن بعد صوبائی انتخابات ہونا تھے، تو خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو کچھ کیا گیا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک تو بالکل اس کی جو دھاندلی کی صورت تھی وہ بالکل واضح ہوگی، دوسری جو اہم بات سامنے آئی وہ یہ کہ وفاقی حکومت کو سٹیبلائز نہیں ہونے دیا جائے گا، اور تیسرا جو آپ کو معلوم ہے کہ جب حکومت بننے لگی تو وزارت خزانہ، خارجہ امور اور کچھ اور حساس معاملات وہ حکومت سے لے لیے گئے۔ ٹوڈے میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے تھوڑا اجلت سے کام لیا، اگر وہ انتظار کرتی تو یہ جو سیٹ اپ تھا یہ خود گر جاتا۔ ان کو یہ کمپرومائز کر کے انہوں نے، میں نہیں سمجھتا کہ انہیں جو ہے وہ بدعنوانی کی وجہ سے ہٹایا گیا تھا، یہ پلان تھا، یہ ڈیزائن تھا، یہی اسکرپٹ تھا، اور اس میں ایم کیو ایم کو، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا تخلیق کرتا فرینکنسٹائن تھا، جسے جو ہے وہ پاکستان میں سیاست کو، جمہوریت کو بنانے اور بگاڑنے کا ایک انسٹرومنٹ بنایا گیا، جس میں ہمارے ملک کا سب سے بڑے شہر کے نہایت اچھے جو شہری، تو تہذیب یافتہ شہری تھے کراچی کے، ان کو جو ہے وہ گنی پگز بنا لیا گیا۔ 1990 کے انتخابات تھے، اس میں ایک بہت گفتگو ہوتی رہی ہے کہ آئی جی آئی کیسے بنی اور اس کے کیا مقاصد تھے، اور اس میں یہ چیز بڑی نمایاں تھی کہ بہت ہی میجورٹی کے ساتھ یہ پارٹی سادہ اکثریت حاصل کر اقتدار میں آئی۔ تو اس کا تھوڑا سا اگر آپ مختصراً بتائیں کہ آئی جی آئی کو فارم کرنے میں کیا سوچ تھی، اور کیسے یہ ایک پارٹی کو سیاست میں لایا گیا ایک سادہ اکثریت اور زیادہ مینڈیٹ کے ساتھ۔ اب تو خیر یہ باتیں ریکارڈ ہو گئیں، ڈاکومنٹڈ ہو گئیں، حمید گل صاحب
یہ بتاتے رہے کھل کے، اور باقی احباب نے بھی بتایا. اس کے بعد یونس حبیب والا مہران گیٹ اسکینڈل جو ہے اصغر خان صاحب کی پٹیشن پہ، تو اس نے بھی بالکل واضح کر دیا کہ جو 90 کے انتخابات تھے وہ اس میں جب شام کے وقت غلام اسحاق خان صاحب نے جب یہ کہا کہ ہم نے نہلا دیا ہے، کفنا دیا ہے اور دفنا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ ہمیں کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے. بالکل وہ جو ہے وہ IGI کی تشکیل بنیادی طور پہ جو ہماری سیاست کا ڈے ون سے دھارا رہا ہے. پاکستان میں سیاست میں دو فریق ہیں، ایک اس ملک کے خالی ہاتھ عوام ہیں اور ایک وابستہ مفادات ہیں. بھلے انہوں نے وردی پہن رکھی ہو یا وہ پائپ پی رہے ہوں بروکریٹ والا وہ سولر ہیٹ لگا کے، تو بنیادی جھگڑا جو ہے جو ان دو جماعتوں کا ہے. IGI، اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ ہم نے اس میں کمیشن کیا ہے مذہب کو بھی جونیئر پارٹنر کے طور پہ، اور جب چاہتے ہیں اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. حالانکہ مذہب تو جو ہے وہ کوئی سیاسی نیریٹو نہیں ہوتا، نہ فیتھ جو ہے وہ کانگریگیشن جو ہے وہ کنسٹیچوئنسی ہوتی ہے پولیٹیکل، اور جو عقیدے کی بنیاد پہ سیاست کی جائے گی وہ تو لازمی طور پہ پولرائزیشن اور تفریق بنے گی نا، کیونکہ عقیدے میں تو ڈبیٹ ہوتی نہیں، آرگومنٹ نہیں ہو سکتا، جس کا جو عقیدہ ہے سو ہے. اینی سو اس کو وہ تمام عناصر اس میں IGI میں شامل کیے گئے، اور پاکستان کا وہ طبقہ جو اربن ہے، تعلیم یافتہ ہے، اور ڈے ون سے اس کی اورینٹیشن اینٹائی ڈیموکریسی ہے، ان کو پاکستان بننے کے بعد ان کو جو فوائد ملے ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ملے. بھلے ان کو ملازمتوں میں جو ترقیاں ملی ہیں یا جو ان کو جو ہے وہ کاروباری مواقع ملے ہیں وہ ان کو میرٹ پہ نہیں ملے. اور ایک پیرینیل خوف ہے ڈیموکریسی کا جو پاکستان کے متمول طبقات میں اور طاقتور اور وہ ریاستی طبقات بھی اس میں ظاہر ہے کہ ریاستی طبقات کی سرپرستی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ اٹ از اے کرائم اگینسٹ دا پیپل آف پاکستان، اور جو اس کا تسلسل تھا IGI. اور جب میاں نواز شریف صاحب جب اقتدار میں تشریف لے آئے پھر انہیں اندازہ ہوا کہ شراکت اقتدار کا کیا مطلب ہوتا ہے. اب چونکہ بہت وقت گزر گیا ہے، اس میں آپ کو یاد ہوگا جون 92 میں MQM کے خلاف آپریشن بھی ہوا، وہ بھی اسی کا حصہ تھا. اس حکومت کے ساتھ جو اختلافات بن رہے تھے، جسے پاکستان چلانا ہے اگر وہ صحیح معنوں میں ذرا سی بھی ذمہ داری قبول کرتا ہے تو اس کا جو ٹکراؤ ہے وہ پیوستہ مفاد کے ساتھ، ویسٹرن انٹرسٹ کے ساتھ ہوگا. اچھا، 1993 میں جیسے ہم نے دیکھا کہ جو اپنی لائی ہوئی حکومت تھی، سپورٹڈ تھی اور بنایا گیا تھا جس کو، اس کے ساتھ بھی معاملات جو ہے وہ ہموار نہیں رہے، اور پھر اس حکومت کو بھی رخصت کر دیا گیا اور دوبارہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو اقتدار میں آنے کا موقع ملا. اور یہ ایک معلق پارلیمنٹ تھی کہ جس میں کسی بھی جماعت کے پاس کوئی واضح اکثریت نہیں تھی، اور محترمہ کی جو پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی 89 سیٹس جو کہ 43% تھیں ٹوٹل سیٹس کا، اس کے ساتھ وہ اقتدار میں آئیں، اور پھر انہوں نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا، لیکن اس کا بھی انجام کافی مایوس کن تھا. تو اس پہ آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں، ان الیکشنز کو پاکستان کی ہسٹری میں؟ بہت ہی جو کہنا چاہیے اوپیک، غیر شفاف الیکٹرل ایکسرسائز تھی 93 کی. اس کا ایون اس کا اوریجن بھی اس میں جو نگران حکومت والا تصور لایا گیا تھا، پہلے بھی 90 میں کر چکے تھے. نگران حکومت معروف جمہوری اصولوں میں کہیں نہیں آتی. جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ نگران ہوتی ہے، اس سے کچھ پاورز عارضی طور پر واپس لے لی جاتی ہیں تاکہ ٹرانسپیرنسی الیکٹرل پروسیس کی وہ انشور کی جا سکے. محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمالین غلطی کی. انہوں نے پیپلز پارٹی کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیریکٹر تھا، جو پرو پیپل کیریکٹر تھا، اس کو کمپرومائز کر دیا. اس میں صرف قصور ان کا نہیں، جو کچھ ان کے ساتھ جام صادق علی اور یہاں پنجاب میں دوسری جگہوں پہ جو کچھ ان کے کارکنوں کے ساتھ، رہنماؤں کے ساتھ کیا گیا تھا، اس کو بھی بہت دخل تھا. بٹ اسٹل آئی وڈ سے
کہ لارجر ڈیموکریٹک انٹرسٹ کا یہ تقاضا تھا کہ محترمہ زیادہ بڑے ویژن سے کام لیتی. میاں نواز شریف نے جب انہیں وہ فارن افیئرس جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس کا سربراہ بنایا تو اس وقت یہ ایک تجویز آئی تھی کہ میاں صاحب اور محترمہ بے نظیر اس اسپرٹ میں جو بعد میں میثاق جمہوریت میں سامنے آئی ملیں، اس کو جیپرڈائز کا اس کو تارپیڈو کیا محترم شہباز شریف صاحب نے. چونکہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ نجیب الطرفین یونینسٹ ہیں، ان پولیٹیکل اپروچ وہ پراپر یونینسٹ ہیں. ان کو تو یعنی وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ ایک میونسپل کمشنر جو ہے وہ فیصلہ کیا کرے کہ کس کو اس طرح سے حکومت دینا ہے. جیسے 85 میں بھی وہ کلیرنس صاحب بھی کلیرنس صاحب بھی وہ سلسلے تو جاری ہیں ریاستی مداخلت کے. تو محترمہ بے نظیر نے جس کمپرومائز کے ساتھ اور جیسی ٹوٹی پھوٹی حکومت جس میں انہیں منظور بٹو صاحب کو اور محترم جو تھے یہ حفظ آباد والے جو مسلم لیگ کا ایک گروپ تھا، مجھے ان کا اس میں گرامی اس وقت یاد نہیں آ رہا، ذہن سے نکل رہا ہے، ان کے صاحبزادے اب سیاست کر رہے ہیں حفظ آباد میں، وہ ان کا ایک چھوٹا سا گروپ تھا، اس کے ساتھ مل کے جو کچھ کیا بھائی وہ فیٹ آف کلے تھے، وہ مٹی کے بنے ہوئے پیر تھے جن پہ وہ حکومت کھڑی تھی. اور انفارچونیٹلی جو الزام کبھی بھٹو صاحب پہ نہیں لگا تھا، جو بیگم بے نظیر بھٹو کی محترمہ کی پہلی حکومت میں وہ الزام ہی رہا تھا کرپشن کا، انفارچونیٹلی سیکنڈ ٹینیور میں وہ سبسٹینشیٹ ہو گیا. محترمہ بے نظیر کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کی جو شہادت تھی، اٹ واز کلیئرلی اسیسینیشن. اور یہ وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی بتا نہیں سکتی تھی کہ یہ کس نے کیا ہے، نہ آج تک پتہ چل سکے. سب جانتے ہیں کہ یہ کارنامے جو ہے یہ کون کر رہا تھا اور کون جو ہے وہ کس کے ساتھ مل رہا تھا. جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے 93 میں کردار ادا کیا تھا وہی عابدہ حسین اور وہ جو گورنر صاحب تھے ان کے ساتھ طارق رحیم غالباً ان کا نام تھا، ان کے ساتھ مل کے تو میاں نواز شریف نے 96 میں کیا. تو یہ پراکسی گورننس میں ہماری میں نے عرض کی کہ یہ کلیکٹیو فیلئر تھا. اٹ واز اے فیلئر آن دی پارٹ آف بوتھ پیپلز پارٹی اینڈ اٹس اپوننٹس، جو تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، اور اس میں ہماری صحافت کا بہت برا کردار تھا. میں بائی دا 91 میں صحافت میں آ گیا تھا تو بہت چشمدید معاملات ہیں سامنے کے دیکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے صحافت جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے رائے عامہ کو آرکیسٹریٹ کرتی تھی. اور ہمارے ملک کا وہ دانشور جو آج کل سارا وقت اچکن پہن کے بیٹھا رہتا ہے کہ نگران حکومت میں حصہ ملے گا، وہ اس وقت کیا رول پلے کر رہے تھے اور آج کیا کر رہے ہیں. تو یہ پراکسی گورننس تھی اور یہ بہت برا دور تھا. اس میں سوائے چھوٹے موٹے علامتی اقدامات کے محترمہ بے نظیر جو ہے وہ پاکستان کو پراپرلی سرو بھی نہیں کر سکی. اب دیکھیے نا کوریا سے میزائل وغیرہ جو ہے اب ان کو ہم پاکستان کی سروس تو نہیں کہیں گے نا، یا وہ قاہرہ میں جا کے انہوں نے وہ کیا عورتوں کے حقوق کا سیڈو جو ہے اس کو ریٹیفائی کیا. ہاں بس ٹھیک ہے، علامتی سی باتیں تھیں، لیکن پرائمریلی یہ اتنی ہی پراکسی اور اتنی ہی فیک گورنمنٹ تھی جتنی میاں نواز شریف کی 90 میں اقتدار میں آنے والی حکومت. ٹھیک. اچھا، اب 1997 کے الیکشنز پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ دوسری اسمبلی تھی جس نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ فارم کی، اور اس میں پی ایم ایل این پارٹی جو ہے یہ ایمرج ہو چکی تھی آئی جی آئی سے نکل کے. نواز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھی تھی اور یہ پارٹی بہت زیادہ ووٹ لے کر 137 سیٹوں کے ساتھ اقتدار میں آئی، اور اس کے بعد یہ حکومت بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکی اور 99 میں اس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا. اس میں پھر ایک نئے ماشاء اللہ کا جنم ہوا تھا اور ایک نئے سیاسی دور کا آغاز ہوا تھا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ ان الیکشنز کے بعد کیا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کرپشن پہ الزامات جو لگ رہے تھے اس کے بعد کی ساری سیاست جو ہے اس دور کے اوپر اس کو بلڈ کیا گیا تھا؟ کرپشن جو ہے نا سر، یہ ایک ٹول ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے سیاسی قیادت کو ڈیمونائز کرنے کا
اس کی کریڈیبلٹی، اس کی ساکھ خراب کرنے کا، اور عوام کو یہ بتانے کا کہ یہ لوٹ کے کھا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ایوب خان کی جو آٹو بایوگرافی اس میں بھی آپ دیکھیں گے نا، وہ کہتے حیران ہو گئے، قدرت اللہ شاہ نے کہا کہ بس یہی نکلا ہے۔ ارے بھائی تھا ہی یہ آپ کا کارنامہ تھا کہ آپ سیٹھ قاسم اور نولکھا اور کیا کیا کچھ لا رہے تھے۔ غلام محمد نے بھی جب پہلی دفعہ ہماری دستور ساز اسمبلی توڑی تو نااہلی اور بادعنوانی ہی کا الزام لگایا۔ تو یہ بادعنوانی کا الزام سیاسی قیادت پہ یہ خاص مقاصد کے لیے تسلسل کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ جو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت 97 میں سامنے آئی، وہ مضبوط حکومت تھی، اس میں بالکل وہ یہ تو تھا کہ محترمہ بینظیر اور ان کی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے ساتھ کافی الیکٹرل جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ بیسیکلی تو وہ پری الیکشن ہی بساط ہی اس طرح سے بچھائی گئی تھی کہ پیپلز پارٹی کا کوئی چانس اس لیے نہیں بچا تھا کہ جو الیکٹیبلس تھے وہ تو چھلانگ لگا کے پرلی طرف جا چکے تھے۔ تو پیپلز پارٹی خود بھی جو ہے نا، وہ جسے کہتے ہیں نا، مگر اس کار دنیا میں بہت دھبے لگے ہم کو، تو وہ 88 والی پیپلز پارٹی تو نہیں رہ گئی تھی نا، اس میں بہت سارے معاملات اور بھی شامل ہو گئے تھے۔ تو میاں نواز شریف کی جو حکومت ہے اس کا یہ مضبوط مینڈیٹ ہی اس کے گلے کا پتھر بن گیا، کیونکہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو ایک سٹینڈنگ تھریڈ ہے ہماری سیاست میں، ہمارے 70 برس کی تاریخ میں، جہاں کوئی حکمران کشمیر پہ پیراڈائم شفٹ کا اشارہ دیتا ہے وہ ناقابل قبول ہو جاتا ہے۔ وہ 56 میں سور وردی تھا، وہ تاشقند کے بعد ایوب تھے، وہ 76 دسمبر کی وہ مری والی میٹنگ جس میں بھٹو صاحب نے فوجی آفیسرز کو ایڈریس کیا تھا، تو اس میں انہوں نے اشارہ دیا تھا کشمیر والے کا، چونکہ وہ انہوں نے کچھ بنیادی پالیسی لائنز ڈرا کر لی تھیں اور وہ جو ناقابل قبول تھی۔ 89 میں آپ کو یاد ہے جب یہاں آئے راجیو صاحب تو بی بی کو جو ہے وہ سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا۔ میاں نواز شریف کا قصور اور جرم جو ہے وہ لاہور ڈکلیریشن تھا۔ وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کی کوشش تھی، چونکہ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے بعد ہم دفاعی طور پہ ایک ایسی پوزیشن میں آ گئے جس کے بعد ہمیں اگریشن ہمارے خلاف ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے بڑھنا تھا، اکانومی کے راستے پہ چلنا تھا، اور اکانومی کے راستے پہ چلنے سے ہمارے وہ نعرے اور ہماری وہ ہوائی باتیں جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں، جن کے گرد جو ہے وہ ہم نے اپنے ملک کا جو ہے نا یہ سارا یہ ٹیلا جو ہے ریت کا یہ کھڑا کر رکھا ہے۔ میاں نواز شریف کو 99 میں لاہور ڈکلیریشن کی سزا دی گئی۔ نہایت بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت پرویز مشرف صاحب کے اقدام پہ پیپلز پارٹی نے اچھا نہیں کیا۔ طاہر القادری اور عمران خان صاحب تو خیر تھے ہی اس وقت بھی، جو اب جی اے ڈی جو بنا تھا 6 اکتوبر تک تو یہ لاہور میں جلسے کر رہے تھے، اور ٹھیک ہے۔ ایک تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی اس وقت جو ہے وہ کمزوری تھی اس ساری سیاست میں، جو بعد میں انہوں نے اس کو کسی حد تک ریکٹیفائی کیا لیکن پورے طور پہ نہیں کر پائے، کیونکہ مسلم لیگی جو ووٹر ہے، مسلم لیگی جو دھڑا ہے پاکستان کی رائے عامہ کا، وہ اسینشلی ٹریڈیشنل ہے اور وہ ہے رجت پسند ہے، کنزرویٹو ہے، وہ قدامت پسند ہے۔ بھائی جب اگست میں جب 4 جولائی کی پشیمانی اٹھائی جا چکی تھی، وہاں جا کے معافی مانگنے کی اور اپنے 4000 بندوں کو چھڑوا کے لانے کی، جب ہم نے جو ہے وہ روگ آرمی والی مہم دیکھ لی تھی، تو بھائی یہ کون سا شریعت بل تھا؟ یہ 15ویں آئینی ترمیم لا کے آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ کس نے آپ کو مشورہ دیا تھا؟ یہ میاں صاحب کو میری رائے میں ایک تو وہ صحافیوں کا جو قدامت پسند گروہ تھا ایک تو وہ کرتا تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ میاں صاحب کے والد محترم جو تھے وہ اس ساری سیاست میں میاں صاحب کی بہت ان کا حیران کن طور پہ فیصلہ ساز اثر ہوتا تھا، اور انفارچونیٹلی میاں صاحب کے والد محترم ان کی کوئی جمہوری اورینٹیشن، جمہوری ان کی کوئی پرسویشن نہیں تھی۔
تو اس سے ہمیں نقصان ہوئے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس, میاں صاحب کو سزا جو ہے نہ تو وہ کوئی کسی کرپشن وغیرہ پہ دی گئی تھی. میاں صاحب نے تو خود اللہ کے فضل سے وہ سیف الرحمان صاحب کو مسلط کر رکھا تھا اور وہ دائیں بائیں وہ سب کچھ کرتے پھر رہے تھے. میاں صاحب کو سزا جو ہے وہ بنیادی مفادات کو ری ارینج کرنے کی دی جا رہی تھی. اچھا وجاہت صاحب، 2002 کے الیکشن جو ہیں وہ اس طرح کے سیاسی جماعت کے الیکشن تھے جو کہ 1985 کے الیکشن سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے. اس میں مشرف کے ساتھ جو نئی اتحادی جماعت آئی جس نے ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی وہ پی ایم ایل کیو تھی، اور پی ایم ایل کیو نے 77 سیٹس لیں 272 میں، اور 28% یہ ٹوٹل نشستیں تھیں. اس کے علاوہ جو بڑی جماعتیں تھیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کچھ لوگوں کو 10-12 ایم این ایز ان کے بھی لیے گئے، ان کو کمزور کیا گیا. 63 سیٹس ان کی تھیں. پھر ایک بڑی تعداد جو ہے آزاد امیدواروں کی تھی اس اسمبلی میں، اور متحدہ مجلس عمل بھی شریک اقتدار ہوئی. لیکن یہ بھی جو 2002 میں اسمبلی بنی، اس نے بھی 3 وزیر اعظم جو ہیں ان کے ساتھ اپنا یہ 5 سال ان کو مکمل کیے. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 سال مکمل کرنے کے لحاظ سے یہ ایک نسبتاً بہتر تھی جمہوری لحاظ سے یہ اسمبلی؟ قطعی طور پہ نہیں. آپ یو کوڈ ناٹ بی مور کریکٹ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ 2002 کے انتخابات 85 کے انتخابات سے بالکل مختلف نہیں تھے. اور ڈے ون ہی سے جب وہ حکومت میں آئے تو ظاہر ہے کسی بھی فوجی آمر کی طرح سے پرویز مشرف کے بھی ایشوز یہی تھے. سب سے پہلے ویلیڈیشن لینا ہے، اس کے بعد ایک مجرمانہ اتحاد قائم کرنا ہے تعاون پہ آمادہ سیاسی قوتوں کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر لانجیوٹی آف دی ریجیم جو ہے ول بی دا فوکس. تو یہ جو 2002 کے انتخابات تھے یہ جس مشین سے برآمد ہوئے تھے اس کا نام نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو تھا. یہ پیٹریٹ جو گروپ بنا پیپلز پارٹی میں، پیپلز پارٹی 2002 میں ڈسپائٹ ایوری تھنگ سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت تھی، اور اس کو جو ہے اس کے یہ 10 لوگ ان کے توڑے گئے. اور پھر ایم ایم اے، حیران کن بات ہے کہ وہ پرویز مشرف صاحب جو کہتے تھے کہ یہ جو سیاستدان بنے پھرتے ہیں جب ان کو گریجویشن کی اس سے گزاریں گے تو پتہ چل جائے گا یہ کتنے پڑھے لکھے ہیں. اچھا وہ تو خیر علم اور تعلیم تو آپ کو پتہ ہے دونوں طرف ہی ایک جیسی ہے، دونوں پہلو تصویر کے ایک جیسے تاریخ ہیں. لیکن وہ جو ایم ایم اے کو وہ وزارت سے اسناد کی جو سبیل لگائی گئی، اور پھر وہ جو جنرل جو تھے اگر میں غلطی نہیں کرتا تو ان کا اسم گرامی یوسف تھا، تو انہیں جو ہے ان کی جو ہے وہ دراز میں پڑے رہے، اور اس کو جو ہے وہ ایک آرکیسٹریٹڈ رجیم تھی. اس میں گجرات کے جو چودھری برادران ہیں ان کا کردار، اس میں پنجاب کے پیپلز پارٹی کے جو ڈیفیکٹ کر کے گئے اس میں فیصل صالح حجاز نے تو بہت ہی ایسی زبان استعمال کی جو بہت ہی تکلیف دہ تھی، اور بہت 10 لوگ تھے. اور یہ بالکل کلیئر ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ جنہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ تعاون کیا وہ کسی قومی مفاد میں، جب بعد میں آ کے کہتے ہیں جی وہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر وہ چھٹی کیسے اس کی ہوتی، یہ سب جھوٹ ہے. ان کو جو ہے وہ ان کی فائلیں دکھا کے، جو کہ فائلیں کو ضروری نہیں ہے کہ صرف مالی کرپشن ہی کی ہوں، کسی بھی طرح کا دباؤ ہو سکتا ہے، اس کے بل پہ جو ہے وہ ان کو لایا گیا تھا. یہ بہت ہی تاریخ دور تھا، اور اس دوران میں خاص طور پہ چونکہ 9/11 ہوا تھا 2001 11 ستمبر کو، تو اس میں یہ جو حکومت تھی یہ قطعی طور پہ اس فیصلہ سازی کا حصہ نہیں تھی. بھلے وہ تو جو فیصلہ تھا نیٹو انویژن کو سپورٹ کرنے کا وہ تو اکتوبر 2001 میں ہو گیا تھا، لیکن یہ جو بعد میں ڈپلیسٹی کی پالیسی تھی کہ ہم جو ہے وہ یک وقت جو ہے وہ ہرنی کے ساتھ بھی دوڑ رہے تھے اور بھیڑیوں کے ساتھ بھی دوڑ رہے تھے، تو یہ تو اس میں تو کوئی دخل جو ہے وہ فلانا خاصہ پرویز الہی صاحب کا یا چودھری شجاعت کا نہیں تھا.
یہ فیصلے جو تو کوئی اور کر رہا تھا. اور پھر وہ جو بعد میں معاملات سامنے آئے جس میں وہ شاہد عزیز وغیرہ نے جو باتیں کہیں، وہ بالکل واضح ہے کہ یہ دور جو ہے یہ لوگوں کی ڈس امپاورمنٹ کا دور تھا. اور اس میں مصنوعی جو ہے وہ خوشحالی جو ہم نے جو ہمیں بنیادی طور پہ دسمبر 2001 ہی میں وہ پیرس کنسورشیم سے ہمیں مل گیا تھا کچھ وہ جو امبارگو ہوتا ہے وہ اس کی مدت بڑھ گئی تھی، پھر کچھ قرضے جو ہے وہ مزید مل گئے تھے، تو وہ اس کو سب کو سبسڈی میں لگایا گیا. یہ صرف لانجیوٹی آف دی رجیم کے قصے تھے. اور اس میں ایک ایسا وزیر اعظم ہم پہ لا کے رکھا گیا. ظفر اللہ جمالی صاحب تو کبھی بھی ایکٹیو پرائم منسٹر نہیں تھے، ایک آدھ معاملے کو چھوڑ کے. ان کو بیچاروں کا تو کوئی وہ کیا ہم کے شامل ہے نہ کھلنے میں نہ مرجھانے میں والی نوبت تھی. پھر شجاعت صاحب بھی آپ کو پتا کہ وہ تو میک شفٹ ارینجمنٹ تھا، تو شوکت عزیز صاحب کو لانا تھا. اور شوکت عزیز صاحب کا جب ٹینیور ختم ہوا تو وہ ایسے غائب ہوئے جیسے میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن محاورہ یہی ہے کہ گدھے کے سر سے سینگ. تو لیکن جس بنیاد پہ پرویز مشرف صاحب پہ اقتدار کو صحیح معنوں میں دھچکا پہنچا وہ 2004 میں بھارت کے ساتھ نو انگریس والا جو اگریمنٹ تھا وہ تھا، جو کہ وہ کچھ قوتوں کو منظور نہیں تھا. جب ڈکٹیٹر اقتدار میں آ جاتا ہے تو اس کا ایک پاؤں اپنے انسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے اور ایک پاؤں اپنے اقتدار میں ہوتا ہے. تو یہ وہی جھگڑا ہے جو یحییٰ خان اور ایوب میں پیدا ہوا، جو ضیاء الحق اور اس کے جونیئرز میں پیدا ہوا، اور جو یحییٰ میں اور گل حسن میں اور رحیم خان میں بھی یہی پیدا ہوا. اور یہی پرویز مشرف اور ان کے کچھ امیڈیٹ سبارڈینیٹس میں یہ جھگڑا پیدا ہوا. اس کی بنیاد جناب فارمولہ تھا. نہ بدقسمتی سے وہ جو تشدد سعد رفیق پہ، پرویز رشید پہ اور صدیق الفاروق پہ وغیرہ پہ کیا گیا، اور نہ وہ جو مقدمے چلائے گئے، ان کا کوئی پاکستان کے لوگ جو ہے وہ امریت کے سامنے اس لیے بھی بے بس ہو جاتے ہیں کہ رائے عامہ کو کبھی سیاسی جماعتوں نے جمہوری درس دیا ہی نہیں. 2008 کا الیکشن ہے، یہ بہت ہی تکلیف دہ وقت تھا کہ محترمہ شہید ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد جب الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی، اور یہ اس حوالے سے یہ حکومت خوش آئند ثابت ہوئی کہ اس نے اپنے 5 سال پورے کیے اور ایک سویلین حکومت نے دوسری سویلین حکومت کو اقتدار منتقل کیا. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کوئی جمہوریت میں بہتری کا آغاز ہوا تھا؟ اور دوسرا، محترمہ کی شہادت کا کیا اثرات تھے؟ میں آپ سے یہ بھی چاہوں گا کہ آپ مساق جمہوریت پہ بھی تھوڑی سی بات کیجیے. جی. یہ انتخابات بنیادی طور پہ میثاق جمہوریت کی جو اسپرٹ تھی اس کے سائے میں منعقد ہونا تھی. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت میں غالباً میری جو سمجھ ہے پرویز مشرف کا ہاتھ نہیں تھا، ان قوتوں کا ہاتھ تھا جو میثاق جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتی تھی، جو چاہتی ہی نہیں تھیں کہ اس ملک میں لارجر کانسٹیٹیوشنل افہام و تفہیم کے بنیاد پہ ایک شفاف جمہوری حکومت قائم ہو جائے. بے نظیر بھٹو کی شہادت سے بہت کچھ ہمارا جو ہے وہ بکھر گیا. اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ پولیٹیکل گڈ ول مختلف مخالف سیاسی دھڑوں میں کس درجے پہ تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اصرار کر کے میاں صاحب کو آمادہ کیا کہ آپ انتخابات میں حصہ لیں. اگر وہ 2008 کے انتخابات میں حصہ نہیں لیتے تو 2013 میں انہیں یہ کامیابی نہیں ملتی. اور میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ 2008 میں جو حکومت وجود میں آئی، جو انٹرینچڈ انٹرسٹ تھے، جو پیوستہ مفادات تھے، انہوں نے ڈے ون سے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس حکومت کو ویک رکھنا ہے، اسے سٹیبل نہیں ہونے دینا، اسے ڈیلیور نہیں ہونے دینا. جو صاحب این آر او کے یعنی مین نیگوشیٹر تھے وہی این آر او کے خلاف مہم کے وہ ڈوریاں ہلانے والے بھی تھے. پہلے این آر او پہ تھا، پھر وہ جو آپ کو یاد ہے عدلیہ کی بحالی والا جو قصہ تھا اس سے کچھ نہیں برآمد ہوا. وہ اس میں وقت نے بتایا کہ وہ جو عدلیہ کی آزادی کا ہم خواب دیکھتے تھے وہ ہمیں پتہ چل گیا نا. وہ میاں صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی
17 میں اور دوسرے لوگوں کو بھی. محترمہ بینظیر بھٹو نے خود اپنی شہادت سے پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر ججز کو سیاست کرنا ہے تو سیاسی جماعت بنا لیں. یہ ایک سیاسی کانوٹیشن تھی اس میں، لیکن اس کو یہ وہ ٹریپ تھا جسے قبول کر لیا، یہ وہ بیٹ تھا، یہ وہ کیچوا تھا جسے نگل لیا مسلم لیگ نواز نے. اور وہ دانستہ یا نادانستہ، آئی وڈ سے دانستہ اس لحاظ سے کہ ان کا یہ تھا کہ بھئی ہم نے اپنا تشخص قائم کرتے ہوئے جو 2008 میں انہیں کامیابی ملی تھی وہ خود میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کے لیے بہت حیران کن تھی. حالانکہ میں نے عرض کیا کہ خیر سگالی تو اتنی تھی کہ محترمہ نے خود ہی تو انہیں اصرار کر کے انتخابی مشق کا حصہ بنایا تھا. مئی میں محترم آصف علی زرداری نے ایک بیان دیا بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، تو ان پہ نشان لگ گیا. لیکن بائی دین پرویز مشرف صاحب کی جو رخصتی ہے وہ طے پا چکی تھی. پرویز صاحب اس لیے رخصت ہوئے 18 اگست کو کہ انہیں جو ان کی پیرنٹ کنسٹیچوئنسی تھی اس نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. وہ چاہتے تھے کہ یہ اب پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ ہو گیا ان کا دور ختم ہو گیا. تو وہ چلے گئے 18 اگست کو. اور زرداری صاحب جو ہے وہ حکومت میں آئے تو پہلے NRO، پھر عدلیہ کی آزادی، پھر کیری لوگر بل، پھر جو ہے وہ میمو گیٹ اسکینڈل، پھر جو ہے سوئس اکاؤنٹس. ایک دن چین کا سانس نہیں لینے دیا گیا. اور اس میں خاص طور پہ جو اسامہ بن لادن کی کا ایبٹ آباد آپریشن تھا جو ہے وہ ایک مہم چلائی گئی، وہ میمو گیٹ اس کا حصہ تھا، اس کو جوڑ دیا گیا کیونکہ عمران خان صاحب کو ایک الٹرنیٹیو کے طور پہ لانا، وہ جو کریپنگ کو تھی جس میں 18ویں آئینی ترمیم قبول نہیں تھی، جس میں میثاق جمہوریت قبول نہیں تھا. 18ویں آئینی ترمیم فنڈامنٹل جرم تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کا، اگرچہ اس سے پہلے بھی وہ کو بہت فیورٹ یا پسندیدہ نہیں تھے. اس میں 21 نومبر کو محترم آصف علی زرداری بھارت کے ایک اخبار کو آن لائن جو ہے وہ انٹرویو دیتے ہیں، جس میں وہ بھارت کے ساتھ تعلقات پہ انہوں نے بہت ایک کیٹیگوریکل سٹینڈ لیا تھا. آپ کو شاید یاد ہوگا نو فرسٹ اسٹرائک والا. تو 26 نومبر کو جو ہے وہ، اگرچہ یہ چیزیں تو رازوں میں پڑی ہوتی ہیں نا، اب محترم نواز شریف صاحب بھی اب اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جو فالٹنگ اسٹیٹ میں جو کچھ طارق کھوسہ صاحب نے لکھ دیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ پاکستان میں پبلک نہیں کرتے. بٹ زرداری صاحب کا اس وقت جو ہے جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ آئی ہیو میٹ مائی کارگل. تو جو وہ کہتے تھے کہ جو کارگل کی مدد سے نواز شریف کے خلاف کیا گیا بامبے اٹیکس کے ساتھ میرے بارے میں وہ کر دیا گیا ہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے بالکل. NFC ایوارڈ، 18ویں آئینی ترمیم اور بھارت کے ساتھ تعلقات کی نارملائزیشن. مشکل یہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کیے بغیر پاکستان کو نارمل اسٹیٹ نہیں بنا سکتے. یہ ایک بنیادی نقطہ نظر کا اختلاف ہے. تو جب حکومت پیپلز پارٹی کی جیسے تیسے انہوں نے اپنا ٹینیور مکمل کر لیا، بٹ اس وقت تک اتنی میڈیا ٹرائل ہو چکا تھا اور اتنا زیادہ جو ہے وہ پبلک سینٹیمنٹس بنائے جا چکے تھے. اور میاں نواز شریف صاحب جب میمو گیٹ میں چلے گئے ایک دفعہ سپریم کورٹ میں، ایک ہی دفعہ گئے، پھر بعد میں گئے نہیں، اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ میمو گیٹ جو ہے اس میں سے کچھ نہیں تھا. لیکن یہ بڑی مشکل ہے کہ زرداری صاحب خود بتاتے ہیں کہ پاشا صاحب نے بعد میں ان سے ایکسکیوز کیا اس پہ. وہ آن ریکڈ ہیں، انہوں نے محترمہ کی شہادت پہ کی برسی پہ 2014 میں جو یہ بات جو ہے یہ گڑی خدا بخش بھٹو میں صحافیوں کے سامنے گئی تھی. لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے جو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک نامناسب کام ہوا وہ یہ کہ جب عمران خان صاحب کو بلڈ کیا جا رہا تھا پنجاب میں، تو پیپلز پارٹی نے یہ اسیوم کیا کہ یہ میاں نواز شریف کے خلاف ایک طاقت بنے گی. لیکن ایز تھنگس ٹرانسپائرڈ تو پنجاب سے پیپلز پارٹی کو صاف کر دیا. ٹھیک
اچھا ٹھیک ہے نا. تو بالکل ٹھیک ہے. یہ قصہ ہوا 2008 کے جو انتخابات ہیں انہوں نے ہمیں دو چیزیں دے دی. ایک تو انہوں نے ہمارا پارلیمانی تشخص ریسٹور کر دیا ہمارے دستور کا، جو آج بھی جو ہے وہ قصہ ہے جس پہ صدارتی نظام، اور دوسرے جو NFC ایوارڈ ہے، اٹ از ان دی اسپرٹ آف 73 کانسٹیٹیوشن. وفاق کی اکائیوں جو ہے ان کو حق ہے کہ یہ سبجیکٹس جو ہے یہ ان کے پاس ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ یونٹری طریقے سے سنگل ہینڈڈلی مرکز کے ذریعے ریاست چلانا چاہتے ہیں، جو وفاقی اکائیوں کے حقوق کی بات کرنے کو ملک سے غداری قرار دیتے ہیں. اس ٹھیک. وقت بھی پاکستان میں بنیادی مسئلہ طالبان نہیں ہے، PTM. بنیادی مسئلہ جو ہے وہ گورننس نہیں ہے، وہ سندھ میں اور بلوچستان میں جو کچھ جینون پولیٹیکل وائسز ہیں نیچے سے اوپر تک، انہیں ڈیمونائز کرنا، انہیں ہراساں کرنا اور انہیں ان کے ساتھ مار دھاڑ کرنا ہے. یہ پاکستان دوستی نہیں ہے. 2013 کے الیکشن کی طرف آتے ہیں. یہ دور بھی جو تھا بہت ہی واقعات سے پر ہے اور اس پہ آپ بات بھی کریں گے. نواز شریف کی پارٹی 45% سیٹس لے کر 126 سیٹس کے ساتھ انہوں نے حکومت بنائی اور کچھ آزاد امیدواروں اور پوزیشن کے ساتھ وہ سادہ اکثریت حاصل کر سکے اور انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا. لیکن اگلے سال ہی ان کے انتخابات کے نتائج پہ ایک کمپین چلائی گئی کہ جی 4 حلقے کھول دیں، اور پھر 4 حلقوں کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ ایک طویل دھرنا ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک نئی لہر آئی پاناما کی، اور اس کے بعد سے اب تک ہم اسی فیز میں ہیں جس میں سے گزر رہے ہیں. تو لیکن یہ ہوا کہ مدت بہرحال اس حکومت نے بھی، شاہد خاقان عباسی دوسرے وزیر اعظم آ گئے اور یہ مدت اس حکومت نے بھی پوری کی. یہ بھی ایک خوشائن بات تھی. تو اس کو آپ کیسے تجزیہ کرتے ہیں ان 5 سالوں کا، ان الیکشنز کے نتیجے میں کیا ہوا؟ 2013 کے انتخابات کچھ لحاظ سے پاکستان کے بہت ہی شفاف انتخابات تھے اور کچھ لحاظ سے بے حد اوپیک تھے. طالبان اور ان کی حمایت کرنے والا ذہن پاکستان میں نیچرلی الائنڈ رہا ہے اینٹی ڈیموکریسی فورسز کے ساتھ. طالبان کا غیر جمہوری جو موقف ہے وہ اور جو جمہوریت دشمن گفتے ہیں ان کا نیچرل ایک الائنس بنتا ہے. تو 3 جماعتوں کو جو اوورٹلی ایکسپلسٹلی سیکولر کریڈینشلز رکھتی تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی، ANP اور دیگر تمام خرابیوں کے ساتھ MQM بھی جو ہے وہ کوئی مذہبی جماعت نہیں رہی کبھی، وہ ایک سیکولر اس کی ایک شناخت تھی، بھلے وہ کسی زمانے میں پیر صاحب یہ وہ چلتی تھی اس طرح کی چیزیں. بہر صورت 2013 کے انتخابات جو ہے اگر اس بنیادی دھاندلی کو قبول کر لیا جائے کہ 3 اہم جماعتوں کو جو پہلے حکمران جماعتیں تھیں ان کو جو ہے وہ فیلڈ سے ہی آؤٹ کر دیا گیا، اور جو میڈیا ٹرائل چل رہا تھا اس میں خان صاحب کو یہ حیرت کی بات تھی کہ خان صاحب کو جو ہے عمران خان صاحب کو آؤٹ آف نو ویئر، اٹ واز اے پجن آؤٹ آف دیٹ کیپ، بالکل، کیونکہ ان کی تو 16 برس کی سیاست میں ان کی ایک MNA کی سیٹ 2002 کے انتخابات میں رہی تھی. تو اس میں جب یہ اقتدار میں آئے میاں صاحب، تو میاں صاحب کے اقتدار میں آنا ان کی حکومت کا اس طاقت کے ساتھ 126 سیٹیں جیسا آپ نے بتائیں، پھر بعد میں ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ریزرو سیٹس بھی آ گئیں، تو ان کی کافی اچھی پوزیشن ہو گئی، قبول نہیں تھا. اور میاں صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے مختلف مواقع پہ جو پاک انڈیا ریلیشنز کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے جو موقف اختیار کیا تھا وہ بہت زیادہ کھٹک رہا تھا. اور اس کے بعد جب وہ اقتدار میں آئے تو بھائی سادہ سی بات ہے، انہوں نے پرومس کر رکھا تھا کہ کارگل پہ کمیشن بنے گا، جو کہ نہیں بنا الٹیمیٹلی. اور دوسرے انہوں نے کہا تھا کہ پرویز مشرف صاحب پہ جو ہے وہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلے گا. آرٹیکل 6 کے مقدمے کی بات کرنا یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جو بیفل کرتا رہے گا پاکستان کی تاریخ کے طالب علموں کو،
کہ اگر انسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ یہ فرد کا کام تھا، پھر انسٹیٹیوشن سے سپورٹ کس خوشی میں کرتے؟ انسٹیٹیوشن نے جو کچھ پرویز مشرف صاحب کے لیے کیا اس کا حصہ تھا دھرنا، اور اس دھرنے سے عمران خان صاحب نے کیا فائدہ اٹھایا، اس دھرنے کے پیچھے کون سے عناصر تھے، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ایک بہت بڑی کانسپیریسی تھی۔ اب آپ نے جہانگیر ترین کا موقف سن لیا کہ 2013 کے انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت جہانگیر ترین جو ہے کنٹینر پہ کھڑے تھے، اور یہ بات خان صاحب سے بہتر کون جانتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہم نے وہاں بیٹھ کے لنڈن میں طاہر القادری اور عمران خان صاحب نے اس کو دھرنے کو پلان کیا تھا۔ جب دھرنا پلان کر لیا گیا تو جون کی 17 تاریخ کو ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ ہوا، ویری اوپیک۔ ایٹ دی مومنٹ ہم لوگوں کے پاس کوئی ڈائریکٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ ہوا کیا تھا، لیکن جو کچھ بھی ہوا تھا وہ الٹیمیٹلی مسلم لیگ گورنمنٹ کے خلاف گیا۔ اس نے جو ہے وہ فیول فراہم کیا اس دھرنے کو، جو 126 دن تک چلتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد اب حیران کن بات یہ ہے کہ یہ 17 جون کو یہ ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور 15 جون کو آپریشن ضرب عضب شروع ہوا ہے، اور ہم نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول کے انسیڈنٹ تک انتظار کیا ہے پاکستان میں طالبان کی حامی قوتوں نے کہ وہ کھل کے جو ہے وہ طالبان کی مخالفت کریں۔ وہ 6 مہینے ہمیں اس بات سے غرض نہیں تھی کہ پاکستان کے فوجی جوان جو ہے وہ شہادتیں پا رہے ہیں اور بہت سخت مزاحمت ہو رہی ہے، اور پاکستان کی زمین سے پاکستان کے شہری جو ہے وہ بے گھر ہوئے ہیں، ڈسپلیس ہوئے ہیں۔ ہمارا تو سارا زور جو ہے وہ مسلسل لائیو کوریج دینے پہ تھا عمران خان صاحب کے دھرنے کی، اور اس میں بھی چند دنوں کے بعد یہ ہدایت تھی کہ کیمرہ کنٹینر پہ رہ چکے، نیچے کوئی نہیں تھا۔ تو یہ مسلسل جو ہے وہ ایک کوشش چل رہی تھی۔ اس میں راحیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن، شکریہ راحیل شریف، کیا اب بھائی وہ شکریہ راحیل شریف کو نصاب میں شامل کر دو، اگر وہ اتنے بڑے محسن تھے تو اب تو وہ ہمیں اپنے نصاب میں شامل کرنا ہے۔ لیکن وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ون فار دی روڈ ٹائپ چیز تھی، وہ جب گزر گئی اور جب راحیل صاحب کو جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں ملی تو اس کی بھی ایک کڑواہٹ، اور جو پرویز مشرف صاحب والی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک حکومت جو اقتدار میں آئی اس کے سامنے سب سے بڑے مسائل 2 تھے، ٹیررزم اور انرجی کرائسس۔ وہ ان دونوں کو اوور کم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سیاستدان اون نہیں کرتے کارروائیوں کو، دوسری طرف جو ہے وہ پھر آپ کریڈٹ بھی دیں نا، پھر اس جماعت نے اون کیا تو آپ کامیاب ہو سکے نا، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ حکومت اس سارے عذاب کے ساتھ کہ 126 دن آپ نے جو ہے وہ کیپٹل کو جو ہے وہ ہاسٹیج بنائے رکھا ہے، مسلسل آپ دھرنے دے رہے ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا پورے قوت کے ساتھ جو ہے وہ اینٹائی ہاسٹائل کوریج دے رہا ہے گورنمنٹ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ وہ جب گئے ہیں تو ہماری معیشت 5.8 کی گروتھ ریٹ پہ تھی۔ جب وہ اقتدار میں آئی ہے تو ہمارا جی ڈی پی کا جو والیوم ہے وہ $234 بلین تھا، اور جب وہ گئے ہیں تو $314 بلین تھا۔ آخری الیکشن ہوا ہمارا، اس کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف اپنے 22 سال کی جدوجہد کے بعد بالآخر 116 سیٹس لے کر 42% جو ٹوٹل نشستوں کا تھا وہ اس کو حاصل کر کے اقتدار میں آئی، اور پھر یہ اس میں کولیشن گورنمنٹ بھی ہے، اسٹرانگ اپوزیشن ہے، اس وقت سینٹ میں یکسریت میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر طرح کے اتار چڑھاؤ کے باوجود یہ حکومت اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے اور وہ کام کر رہی ہے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ الیکشنز کس حد تک جمہوریت کو کامیاب کر سکے ہیں، اور یہ اگلے 3 سال آپ اس حکومت کے کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جمہوری اقتدار کے فروغ کے لیے؟ بلال بھائی، بات یہ ہے کہ یہ انتخابات جو 2018 کے تھے یہ دراصل اس عہد کا اختتام تھے جو 2008 میں شروع ہوا تھا۔ آپ دیکھ بھی لیں جو پرو گورنمنٹ میڈیا ہے اور جو اینالسٹ ہیں وہ صرف اگر نشانہ بناتے ہیں تو پچھلے 10 سال، کیونکہ پچھلے 10 سال میں ٹوٹی پھوٹی کریڈیبل ڈیموکریٹک گورنمنٹس ان پلیس تھی،
یہ ہمارے خاص توشہ خاص کا یہ پھل ہے، یہ حکومت، یہ RTS کا، یہ محکمہ زراعت کا، یہ عدلیہ کے اور کچھ دوسری نادیدہ قوتوں کے گٹھ جوڑ کا، یہ نیب کے اور JITs کے حوالے سے، اور یہ جو الیکٹیبلز جو ہمارے آپ کو تو معلوم ہے نا کہ الیکٹیبلز کا تو خدا نخواستہ کوئی جمہوری کریڈنشلز نہیں ہوتے، انہوں تو وہ تو اپنی مقامی چودراہٹ اور چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے سیاست میں ہوتے، تو یہ ان کا انتخاب تھا۔ اس سے زیادہ بے معنی اور اوورٹلی انجینئرڈ الیکٹرل ایکسرسائز پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی۔ 90 کے انتخابات بھی اس سے آزاد تھے، اس سے بہتر انتخابات تھے، اور جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیے یہ کہ اگلے 3 برس میں کیا ہوگا، میں اور آپ ہم سمیت پاکستان کا کوئی شہری اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا۔ تجزیہ وہاں ہوتا ہے جہاں دستور کو اور قانون کو فالو کیا جا رہا ہو۔ A crime cannot be analyzed and foreseen. A crime cannot be predicted beforehand. A crime is a crime. ٹھیک ہے، اب وہ کیا صورت اختیار کرتا ہے، اس سے ملک کو کیا نقصان پہنچتا ہے، اس میں سے بہتری کی شکل اس وقت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جو ہم نے 2017 اور 18 میں جو ہم نے حل چلا دیا ہے اس ملک کی جمہوری اور دستوری بنیادوں میں، وہ بہت خوفناک ہے، اور عام آدمی تو اس کو مہنگائی وغیرہ کے اس میں دیکھ رہا ہے نا، تو جو باتیں ان تک نہیں پہنچتی وہ یہ ہے کہ مارچ جو ابھی 2020 کا مارچ جس وقت یہ ہمارا شروع ہوا کرونا کووڈ-19 والا جو قصہ ہے، اس وقت تک جو ہے وہ ہمارا GDP کا والیوم 314 سے 260 پہ آ چکا تھا آلریڈی، یعنی آفیشیل 264 تھا اس وقت مارچ کی 30 تاریخ۔ تو یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ رجیم 2 میدانوں میں ڈیلیور نہیں کر سکتی، ایک اکانومی پہ اور ایک خارجہ پالیسی میں۔ خارجہ پالیسی ہماری ایک خاص طرح کے گورننس کے پیراڈائم کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، تو اس حکومت میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ خارجہ پالیسی کو ریویو کرنے کی جسارت کر سکے۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پلیزنٹ یا آپٹیمسٹک وائبز جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ جس طرح سے 1988 کے جب انتخابات ہوئے تھے تو لارجلی جو ڈیموکریٹک کارکن تھے وہ پر امید تھے، اس وقت جو ہے وہ سیاسی قیادت سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ ڈیسپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، لیکن لوگوں کی آواز کو مزل کر دیا گیا ہے، اور ایک ایسی گورنمنٹ پارلیمنٹ میں ٹریجری بینچز پہ بیٹھی ہے جو اس قدر جس کی لا تعلقی اور بیگانگی ہے جمہوریت سے کہ محترم وزیر اعظم نے 2 برس میں ایک دفعے بھی جمہوریت کو اپ ہولڈ کرنے کا نام نہیں لیا، بلکہ اب تو وہ اسلامی جمہوری فلاحی ایک وہ منترا تھا نا ہمارا، اب اس میں سے جمہوری نکال لیا ہے، اب صرف اسلامی فلاحی کہتے ہیں انہیں، اس لیے کہ ان کا یہ ان کا فوٹے ہی نہیں ہے، نہ ان کی وہ جو 22 سال کی جدوجہد کہتے ہیں، معاف کیجیے گا، وہ 22 سال کی جدوجہد آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس ملک کے لوگ بھی جانتے ہیں، تو وہ بھائی وہ یہ اور کس سے ہیں، یہ اس وقت ہم وی آر بیک ٹو ایرا آف پرویز مشرف اور ضیاء الحق، یہ جو ہے یہ وہی حکومت ہے، یہ پرسٹین پیٹنٹ پیراڈائم ہے پراکسی گورننس کا۔ اس میں جو الزام آئے گا وہ ان لوگوں پہ آئے گا جو سیاسی حکومت کا چہرہ ہیں، اور جو اس میں بینیفٹ ہے وہ کوئی اور لے گا، لیکن اس میں الٹیمیٹلی لوزر جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں اور پاکستان کی نیشن ہے۔ آپ کے خیال میں سیاستدانوں، افواج، عدلیہ اور میڈیا، ان کو اب کس حوالے سے یہ بہتر طور پہ کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک میں اب جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہو سکیں؟ کوئی تجویز آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ میری رائے میں یہ نہ ذمہ داری میں عدلیہ کی سمجھتا ہوں، نہ فوج کی، نہ کسی اور کی، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی
جماعتوں کو جمہوری شعور کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے کارکنوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اس ملک میں سیاست اگر ہو سکتی ہے تو صرف جمہوری سیاست ہی ہو سکتی ہے. یہ کوئی سیاست نہیں ہے کہ آپ پچھلے دروازے میں گئے اور آپ کو جو ہے نا وہ کوئی آپ کی ایلوکیشن ہو گئی، جیسے ہم نے 71 میں وہ ضمنی انتخابات کروائے تھے، اس جماعت کو اتنی سیٹیں دے دو، اس کو اتنی سیٹیں دے دو. یہ پرائمریلی جمہوری قوتیں جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. 2 سوال میں اپنے مہمانوں سے پروگرام کے آخر میں ضرور پوچھتا ہوں، جو میں آپ سے بھی پوچھوں گا. ایک تو یہ کہ آپ کون سی کتاب اس وقت زیر مطالعہ ہے، اور آپ ہمارے ناظرین کو کون سی کتاب ریکمینڈ کریں گے کہ وہ بھی ضرور پڑھیں؟ بہت اچھی کتاب آئی ہے، ایک ٹیملکن نام کی ٹرکش جرنلسٹ ہیں، جنہوں نے 7 اسٹیپس بیان کیا. ہاؤ ٹو لوز اے کنٹری کتاب کا نام ہے. شی از ریلیٹیولی ینگر رائٹر بٹ ونڈرفل. انہوں نے خاص طور پہ جو پاکستان میں ہمیں تو ایک اساطیری داستانوی نسیم حجازی ٹائپ تصویر ہے نا ہمارے پاس، سعودی عرب کی بھی، ایران کی بھی، ٹرکی کی بھی. اس ٹرکی کے کانٹیکسٹ میں جمہوری حکومتوں کے فیشزم کی طرف اور ڈکٹیٹرشپ کی طرف جانے کے 7 اسٹیپ بیان کیے ہیں، اسپیشلی دی لائٹ آف واٹ ہیپنڈ ان 2015. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے کافی ٹریول کیا ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ دوبارہ جانا چاہتے ہیں، یا اگر موقع ملے تو وہاں پہ رہنا چاہیں گے؟ میری عمر میں پہنچ کے بلال نقیب 54 برس پلس میں اب میں کس شہر میں رہنا چاہوں گا؟ میں تجھے بتانا چاہوں گا کہ میں کس شہر میں دفن ہونا چاہوں گا. میں اس پاکستان میں دفن ہونا چاہوں گا جس میں شہری جو ہے اس کے حقوق موجود ہوں، جس میں جو ہے وہ قانون کا لفظ جو ہے وہ قابل احترام، جس میں لوگوں کی بنیادی ضروریات جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں، جس میں بچوں کی، آنے والی نسلوں کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں انہیں بروئے کار لانے کا سامان ہو. وہ جو ٹیگور نے کہا تھا نا کہ اے میرے خدا مجھے ایسی زمین میں رہنے کا موقع دے، تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایسی زمین میں اگر ہمیں زندگی نہیں مل سکی تو کم از کم بیریل ہی مل جائے. تو ہم تو پاکستان میں ہی رہیں گے اور پاکستانی میں ہم نے جینا ہے. دنیا بہت اچھی ہے، ہمیں بہت پسند ہے، لیکن ہم اس بنیادی ذمہ داری سے کہ ہمیں اپنے وطن کو تعمیر کرنا ہے، ہمیں اپنے وطن کے ساتھ اپنے آپ کو باندھنا ہے. وجاہت صاحب، بہت معلوماتی نشست آپ کے ساتھ رہی. میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی کہ آپ نے موقع دیا یہ سب باتیں کرنے کا. ناظرین، یہاں پہ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور اگلے ہفتے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.